السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں گے۔ آج میں جو ناول شروع کرنے جا رہی ہوں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اس کو 2013 میں انیسہ سید نے لکھا تھا، نان بھائی کی بیٹی۔ نان بھائی کی بیٹی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری ہی عام سی دنیا سے اٹھائے گئے کرداروں کی کہانی ہے۔ اپنے گھر سے میلوں دور ایک کمپنی میں کام کرنے والے نوجوان انجینئر داؤد اور مصائب کی ماری ستم زدہ ایک ڈینش ماں کی لڑکی نان بھائی کی بیٹی زینا اور متوسط گھر کی شادی کی خواب دیکھتی ہوئی ایک اسکول میں پڑھانے والی خود غرض جوان لڑکی ہما کی کہانی ہے، جسے انیسہ سید نے بہت چابک دستی سے اپنے کرداروں کے گرد ایک پراسرار ماحول میں ڈھالا۔ کیسے داؤد روزیٹا بیکری پہنچتا ہے اور وہاں نان بھائی کی بیٹی زینا سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، کس طرح اس پر روزیٹا بیکری کے اسرار کھلتے ہیں، کیسے وہ اپنی ماں کی ایک کزن کی بیٹی ہما سے ملتا ہے اور کیسے ٹرالوجی اپنے اختتام پر پہنچتی ہے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں ہم اپنا یہ ناول۔ اس شہر کا موسم بہت سرد تھا اور اسے اتنی سردی کی عادت نہیں تھی۔ وہ اجنبی شہر، نئی نوکری، رہنے کا نامناسب ٹھکانہ، کھانے پینے کے غلط اوقات اور نامناسب بندوبست، عملی زندگی مکے بازی کے دستانے پہن کر اسے ہاتھ ملانے آئی تھی۔ یہاں آنے کے پہلے ہفتے کے اندر اندر ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر اور گھر والوں کا ساتھ کتنا سکون بخش تصور تھا، لیکن وہ اپنی ضدی طبیعت اور چیلنج قبول کرنے والے مزاج کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس نے گھر سے آنے والی فون کالز کے جواب میں جاب بالکل ٹھیک جا رہی ہے جیسے جواب دے کر انہیں اپنی طرف سے مطمئن کر دیا تھا۔ تم ادھر کیوں نہیں گئے عذرا اور بھابھی کی طرف؟ میں نے تمہیں کتنی تاکید کی تھی۔ امی نے البتہ اسے 2-3 مرتبہ یاد دلایا تھا۔ کیا ضرورت ہے امی، میں جہاں ہوں بہت خوش ہوں، کوئی تنگی ہوتی تو ضرور جاتا، اس نے لاپرواہی سے کہا اور کلئی اڑی دیواروں کو دیکھا جو اس کمرے کے چاروں طرف کھڑی تھی جس میں وہ اتنے دنوں سے رہ رہا تھا۔ اس کمرے کا فرش بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے میلا بھی لگتا تھا۔ لکڑی کی ایک ڈیسک نما میز، ایک بغیر گدی کی کرسی اور ایک نواڑی چارپائی جس کی نواڑ کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی اور یکساں ہموار پائے نہ ہونے کے باعث ہلتی جلتی چارپائی پر اس کا صاف ستھرا بستر پلش کے لحاف سمیت رکھا تھا۔ یہ بستر امی نے یہاں آتے ہوئے اپنی جستی پیٹی میں سلیقے سے جمے بستروں کی تہہ سے نکالا تھا اور 2 دن دھوپ میں رکھ کر اسے حرارت اور ہوا پہنچا کر فنائل کی بو کا اثر کم کرنے کی کوشش میں مصروف رہی تھی۔ یہ لحاف اور یہ گدا میں نے اس سال گرمیوں میں بنوائے تھے، وہ کسی کی طرف سے سوال کیے جانے کے بغیر ہی ہر ایک کو بتائے جاتی۔ لحاف کا کپڑا میں نے روبی کے ہاتھ منگوایا تھا کوئٹہ سے، اور اس کا استر میں نے خود خریدا تھا کلیم کلاتھ والوں سے۔ پچھلے سال ابا جان جو روئی بہاول پور سے لائے تھے وہی دھنکوا کر بھری ہے، ڈورے میں نے خود ڈالے ہیں، وہ مزید وضاحت کرتی اور ہولڈال کھول کر کپڑے سے جھاڑتی۔ داؤد صحن میں رکھی کرسی پر نیم دراز سستی سے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتا اور امی کی کارروائیاں دیکھتے ہوئے ان کی باتیں سنتا۔ وہ اس تذکرے سے کبھی کبھی چڑ بھی جاتا تھا، لیکن اس اجنبی شہر کی نامانوس فضا میں دن بھر کی خواری کے بعد تھکے ہوئے جسم کے ساتھ جب وہ بستر پر دراز ہوتا اور اس لحاف کو سر تک اوڑھتا تو اسے ایک مانوس نرمی اور حرارت کا احساس ہوتا کہ وہ کچھ دیر کے لیے باہر کی دنیا کی تمام مشکلات بھول جاتا۔ اس سرد ترین اور کوہر آلود شہر کے ناموافق موسم میں اگرچہ یہ اکیلا لحاف ٹھنڈ کی شدت سے بچانے کے لیے کافی نہیں تھا، مگر وہ اونی سویٹر، جیکٹ، موزوں اور ٹوپی سمیت جب اس لحاف میں گھستا تو آپ ہی آپ اس کے سردی سے بجتے دانت آہستہ آہستہ بند ہونے لگتے اور اکڑے ہوئے منجمد ہاتھ سیدھے ہو کر حرکت میں آنے کے قابل محسوس ہونے لگتے۔ اسے اس لحاف کے استر سے امی کی مہک اٹھتی محسوس ہوتی۔ لحاف میں ڈورے امی نے اپنے ہاتھوں سے ڈالے تھے، اسے امی کی گفتگو یاد آتی تو گھر سے اور گھر والوں سے دوری کا احساس شدت پکڑ جاتا اور آنکھیں بھیگنے لگتی۔ واہ جناب عالی، ابھی سے گھبرا گئے اور امی کے پاس جانا ہے کہ پکار ڈالنے لگے؟ آپ تو اپنے تئیں روزی اور روزگار کا ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کا دعویٰ کر کے گھر سے نکلے تھے، اتنی جلدی آپ کا جنون ہوا ہو گیا؟
कहाँ गए हिम्मत मर्दां, जफ़ाकशी और मेहनत के वो हथियार, जो शौक, लगन और जद्दोजहद के दस्तों में जड़े थे? आपके हथियार गालिबन कच्ची मिट्टी या कांच से बने हुए खिलौने थे, जो किसी वार के बगैर ही टूट गए। वो खुद को डांटते हुए बेचैनी से करवट बदलता, चारपाई के पाए करवट बदलने से डोल जाते। उसकी नवाड़ में से किसी इंसान के अंगड़ाई लेने की सी आवाजें उठती। याद है, ये तो अम्मी और मरियम बाजी ने भी कहा था कि परदेस की ज्यादा कमाई से देश की कमाई ज्यादा बेहतर है। कम से कम घर का आराम और 3 वक्त का खाना तो ढंग से मिल जाता है। मगर नहीं, आप पर तो कुछ कर दिखाने का भूत सवार था। कर लीजिए 32,000 माहवार की नौकरी। 32,000 जिनमें से आधे से ज्यादा तो यहाँ पर रहने के खर्चे पर उठ जाया करेंगे, और बाकी जो आप घर भिजवाएंगे उतने अपने इलाके में रहकर छोटी मोटी नौकरी करके भी कमा सकते थे। वो 1 हफ्ते के अंदर न जाने कितनी बार ये तज्जिया कर चुका था, मगर वापसी एक ऐसा फैसला था जो शायद उसकी जिद्दी तबीयत और चैलेंज कबूल कर लेने वाला मिजाज कभी किसी सूरत भी ना करने देता। जो होगा देखा जाएगा। लिहाफ का सिरा जरा सा खिसकने पर कमरे की यख फिजा महसूस करने के बाद वो करवट बदलते हुए सोचता और चारपाई के बजने और टूटी दीवार की दुहाइयों में अपने दांत खटखटाने की आवाज भी शामिल कर देता। मौसम भी बदलेगा, सदा इतनी सर्दी तो नहीं रहेगी, वो खुद को तसल्ली देता। बेहतर रिहाइश भी तलाश कर लूंगा। लिहाफ के अंदर छाए अंधेरे में उम्मीद की किरण अपना हाथ उसके हाथ में देती। और खाना? सोचों में मगन जागते रहने पर उसका खाली मैदा दुहाई देने लगता, और उसे याद आता कि वो चने और चावल जो उसने शाम 5 बजे दफ्तर से वापसी पर बतौर डिनर के खाए थे, वो कभी के हजम हो चुके। जरा कदम जम लें, सुना है इस शहर में एक से एक होटल मौजूद है। वो तसल्ली की एक और लो पर नजरें गाड़ता और फिर लिहाफ के अंदर की हरारत उसके ठिठुरते जिस्म को अपनी आगोश में मुकम्मल तौर पर जकड़ लेती और उसकी आंखें बंद होने लगती। नींद की देवी, वो वाहिद फराख दिल खातून थी जो ऐसे में भी उस पर बिलाखिर मेहरबान होने लगती। एक और रात खत्म होने लगती। यार, ये किस किस्म का कमरा तुमने मुझे लेकर दिया है? कमरे के दरमियान खड़ा वो नादिर से शिकवा कर रहा था। उसके रोशनदान देखो, 4 शीशे थे इस रोशनदान में, अब सिर्फ एक ही बचा है। बाकी जगह गत्ते लगाकर और कपड़े के गोले फंसाकर कवर की गई है। अब बताओ भला, इन गत्तों और कपड़ों में से रोशनी का गुजर कैसे होगा? जब ही तो दिन में भी अंधेरा ही रहता है। एक ही गत्ता है भाईजान। नादिर ने उसकी बात की संजीदगी को कम करने की कोशिश की। एक खाली जगह पर तो चिड़ियों ने ऐसा खूबसूरत घोंसला बना रखा है कि ना किसी गत्ते की जरूरत बाकी रही है, ना कपड़े की। हाँ, अलबत्ता कपड़े के गोले वाला खाना कुछ जच नहीं रहा। उसने होंठ सुकेड़ते हुए सर हिलाया। मैं घर से नया कपड़ा लाकर सलीके से गोला बनाकर ठोंस देता हूँ, खाली जगह के साइज के हिसाब से। फिर बुरा नहीं लगेगा। उसने जैसे कोई तरकीब सूझ जाने पर चुटकी बजाते हुए कहा। नादिर, बी सीरियस यार, वो उकता कर बोला। इतना यख कमरा है ये, बर्फीली हवाएं इस कमरे के दरो दीवार में मौजूद सैकड़ों दर्जों से अंदर आती हैं। रात भर कमरे में चूहे नाचते फिरते हैं, और ये चिड़ियों का खूबसूरत घोंसला। उसने रोशनदान की तरफ इशारा किया। इसमें भी रात भर चिड़ियों को नींद नहीं आती, मुसलसल चूं चूं करती रहती हैं। इंसोमेनिया का शिकार होंगी ये चिड़ियां, दास्ताने अमीर हमजा सुनाती होंगी एक दूसरे को। नादिर ने एक मर्तबा फिर उसकी बात का गैर संजीदा जवाब दिया। ओ खुदा के बंदे, ये फर्श देखो, उखड़ा और टूटा हुआ, और ये इतना गलीज बाथरूम है जिसकी ना कोई टूटी ठीक है ना पाइप। तेजाब की ना जाने कितनी बोतलें लगा चुका हूँ मैं इसकी सफाई पर, मगर उसको इस्तेमाल करने से पहले 10 मर्तबा सोचता हूँ, और फिर दिल कड़ा करके जब इस्तेमाल करने दाखिल हो ही जाता हूँ, या तो किसी भी टूटी में पानी नहीं आ रहा होता, या इतना आ रहा होता है कि बंदा पूरे बाथरूम को बतौर टब बाथ टब इस्तेमाल कर ले, इतना पानी जमा हो जाता है उसमें। ये तो अच्छी बात हुई ना भाईजान, बाथ टब में नहाने का जो मजा है बाल्टी के पानी में कहाँ। हाँ, इतने यख पानी से भरे बाथ टब में नहाने लगा तो तुम्हें मेरी अकड़ी हुई लाश ही मिलेगी किसी दिन यहाँ। दाऊद को अपनी बेबसी पर गुस्सा आने लगा। ओ भाईजान, इतने कम पैसों में तो ऐसा ही कमरा मिलेगा ना? नादिर को शायद अब उसकी हालत पर तरस आ गया था।
اسی شہر میں اچھے فرنشڈ کمرے بھی ہیں، لیکن آپ جانیں ان کا کرایہ بھی تو پھر اتنا ہی ہوگا نا۔ خیر فرنشڈ کمروں والا کرایہ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو مجھے اس سے کچھ زیادہ پیسوں میں نسبتاً بہتر کمرہ دلا دو۔ اس جگہ کچھ دن میں مزید رہا نا تو میرا دماغ مفلوج ہو جائے گا، اس نے سر ہلا کر کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، نادر نے اپنا ٹول باکس بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ الیکٹریشین تھا اور کمرے کی بجلی خراب ہونے پر تاریں چیک کرنے آیا تھا۔ کمیشن میں چپلی کباب کھاؤں گا بھائی جان، یاد رکھیے گا، اگر آپ کی مرضی کا کمرہ مل گیا تو۔ نادر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بلند آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے، داؤد نے سر ہلایا، اور اگر نہ ملا تو جہان بھر کی ٹوٹی چپلیں تم پر برساؤں گا، یاد رکھنا۔ اگلا جملہ اس نے نادر کے پیچھے کمرے سے باہر نکل کر اس کے کان کے پاس منہ لاتے ہوئے اتنی ہی بلند آواز میں بولا تھا جتنی بلند آواز میں نادر چپلی کباب کھلانے کی بات کر کے گیا تھا۔ 2 سال پہلے تک داؤد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک روز وہ رزق اور نوکری کے لیے کسی اجنبی شہر کے اجنبی راستوں پر جوتے چٹکھاتا خود پر جبر کی آخری حد کو پہنچنے والا تھا۔ اس نے سول انجینئرنگ میں اپنے شوق اور میرٹ پر داخلہ لیا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد فاروق بھائی ابا کی دکان چلا رہے تھے۔ دکان کی آمدنی اچھی خاصی تھی اور مکان بھی اپنا تھا۔ امی نے روبی باجی اور فائزہ آپا کی شادی ابا کے بعد فاروق بھائی کے ذریعے دکان سے آنے والی آمدنی سے ہی کی تھی۔ داؤد کا داخلہ اور پڑھائی بھی اسی آمدنی کے کرم سے چل رہی تھی۔ راوی اچھا خاصا چین لکھ رہا تھا، لیکن پھر امی کو فاروق بھائی کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ سعدیہ بھابھی بڑی پھپھو کی اکلوتی بیٹی تھیں اور ان کی شادی کے 10 سال بعد بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والی اولاد تھیں۔ پھپھو نے جب مرحوم بھائی کے گھر کے کفیل فاروق بھائی پر نظر کی تو شاید ان کو آنے والے سالوں کے لیے منصوبے بنانے میں زیادہ مہینے نہیں لگے۔ ادھر پھپھو اور سعدیہ بھابھی نے فاروق بھائی کو الو کا گوشت کھلانا شروع کیا، ادھر وہ امی کے سر ہو گئے۔ امی اور دونوں بہنوں کی رائے اگرچہ پھپھو اور ان کے گھرانے کے بارے میں بہت اچھی نہ تھی، لیکن اتنی بری بھی نہیں تھی جتنی فاروق بھائی کی شادی کے بعد ہو گئی۔ شادی کے بعد 2 سال کے اندر اندر پھپھا اعجاز حیدر نے فاروق بھائی کو ساتھ ملا کر ریل بازار والی دکان نام منتقل کرا لی۔ پٹواری، تحصیلدار، ناظم، ایم پی اے سبھی سے پھپھا کی صاحب سلامت تھی۔ ملی بھگت اتنی کامیاب رہی کہ جب دکان کے اوپری حصے کو، جس میں دکان ہی کا گودام بنایا گیا تھا، ڈھا کر فاروق بھائی کے لیے الگ گھر کی تعمیر شروع ہوئی اور ملنے ملانے والوں نے گھر آ کر امی کو اس گھر کی دیواریں کھڑی ہونے کی مبارکباد دی تو امی کے کان اور آنکھیں دونوں اکٹھے ہی کھلے۔ امی کی طبیعت مسکینی، عاجزی اور قہر و جلال کا انتہائی متوازن مجموعہ تھی، اور امی نے سارا قصہ سننے کے بعد فاروق بھائی پر اپنے مزاج کے چاروں ہی رنگ آزمائے، مگر الو کا گوشت اتنا پرتاثیر تھا کہ فاروق بھائی کی آنکھیں بلندی کا سفر طے کرتے کرتے ماتھے پہ جا چڑھیں۔ اتنی سی عمر سے محنت کرتا آیا ہوں، وہ ہاتھ کے اشارے سے بتاتے ہوئے بحث کا آغاز کرتے۔ یتیمی، ناتجربہ کاری، پڑھائی چھوٹ جانے کا غم، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور بڑا بن کر خود سے بڑی بہنوں اور چھوٹے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دن رات کی محنت سے وقت سے پہلے ہی سر میں چاندی کے بال جھلملانے لگے، مگر شکایت کا لفظ زبان پر نہیں لایا۔ سوچا، چلو ایک میری قربانی سے باقیوں کی زندگیاں بہتر گزرتی ہیں تو اور کیا چاہیے۔ کون سی بات آپ سے چھپی ہوئی ہے امی؟ کس کا ذکر یاد دلاؤں؟ وہ الفاظ کا ذخیرہ ختم ہونے پر امی سے سوال کرتے۔ ہاں تو فرض تھا تمہارا۔ امی کی طبیعت سے جلال کا رنگ ابھرتا اور الفاظ کی گل پاشی کرنے لگتا۔ کون سی پڑھائی چھوٹی تھی تمہاری؟ اپنے ابا کی وفات کے سال تک تم میٹرک کا امتحان 3 بار دینے کے باوجود کلیئر نہیں کر سکے تھے۔ شیخ مسکین کے لڑکے منور کے ساتھ مٹر گشت کرنے میں مصروف رہتے تھے سارا دن۔ اس مالک کو ہماری سفید پوشی کا بھرم رکھنا منظور تھا تو تم دکان پر بیٹھنے لگے۔ امی سانس لینے کو توقف کرتے ہوئے فاروق بھائی کی طرف دیکھتی جو ان کی بات سن کر یوں سر جھٹک رہے ہوتے جیسے امی کی دلیل پر ہنس رہے ہوں۔ بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھنا تمہارا فرض تھا، دکان اور دکان کی آمدنی میں کیا ان یتیم بچوں کا حق نہیں تھا؟ وہ اپنا حق وصول کر کے گئی ہیں، تمہارا احسان نہیں تھا
ان کے باپ کی محنت پر ہی تم اپنی عزت بنانے بیٹھے تھے، اور جہاں تک چھوٹے بھائی کا تعلق ہے تو اسے اپنے ساتھ دکان پر بیٹھنے ہی کب دیتے تھے؟ جب میں اسے کہتی کہ کالج سے واپس آ کر بھائی کے ساتھ دکان پر بیٹھا کرو تو تم ہی شیرینی میں گھلی آواز میں منع کرتے۔ نہیں امی، اسے یکسوئی سے پڑھنے دیں، خواہ اس کا ذہن بھٹکے گا۔ اس کو جس چیز کی ضرورت ہے مجھے بتائیں، میں حاضر ہوں نا پوری کرنے کے لیے۔ بتا، کیا کہتا نہیں تھا ایسے؟ فاروق فاروق بھائی رخ موڑ کر کسی اور طرف دیکھنے لگتے۔ رہی بات بالوں میں چاندی جھلملانے کی، تو کس نے کہا تھا کہ 8ویں جماعت میں ہی سستے جل کی شیشیاں لا کر بالوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کیا کرو؟ کتنا منع کرتی تھی، بال جھڑنے اور سفید ہونے کی بیماری تو لگنی ہی تھی نا۔ امی کی حقائق پر مبنی جھاڑ کا فاروق بھائی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ ہاں تو بس سب ہو گیا اور بہت ہو گیا، بہنیں بیاہی گئیں، اور یہ وہ طنز اور حقارت سے داؤد کی طرف اشارہ کرتے۔ خیر سے تقریباً انجینئر بن گیا، میرے فرض پورے ہو گئے، اب مجھے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کرنے دیں۔ ہاں تو کرو، کس نے منع کیا ہے؟ امی قہر کی پٹڑی سے تحمل کی پٹڑی پر اترتی۔ وہی تو کرنے لگا ہوں، جب ہی تو اوپر سے لے کر نیچے تک سب نے عدالت لگا رکھی ہے، وہ ابرو چڑھاتے ہوئے کہتے۔ کوئی عدالت نہیں لگی، امی عاجزی کی پٹڑی پر رک جاتی۔ یہ گھر حاضر ہے، اس میں دل چاہے تو ہمارے ساتھ مل کر پکاؤ، چاہو تو اپنا ہانڈی چولہا الگ کر لو، مگر یہاں سے کہیں اور جانے کی بات کیوں کرتے ہو؟ بات ہی نہیں کر رہا صرف، بلکہ جا بھی رہا ہوں، وہ اکڑ کر امی کی عاجزی پر چڑھائی کرتے۔ اچھا، امی عاجزی کی بکل کھینچ کر اتارتی۔ ضرور جاؤ، مگر پہلے ذرا دکان کی چابیاں میرے حوالے کر دو۔ وہ کیوں کروں؟ بھائی فاروق بھائی بے اختیار کرتے کی جیب پر ہاتھ رکھتے، خواہ اس میں چابیاں ہوتیں یا نہ ہوتیں۔ میں نے دی تھی نا تمہیں، مجھے واپس کرو، میں خود اس کا فیصلہ کروں گی۔ امی انگلی سے اشارہ کرتی کہ چابیاں فوری طور پر ان کے حوالے کی جائیں۔ فیصلہ تو ہو چکا، فاروق بھائی چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ سجا لیتے۔ دکان میری گھر داؤد دکان میری گھر داؤد کا۔ کیا مطلب؟ امی چمک کر کہتی، کس نے تمہیں اکیلے بٹوارا کرنے کا اختیار دیا ہے؟ میں بڑا ہوں نا، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے، ہر معاملے میں مجھے بڑا بڑا کہہ کر کام نکلوائے گئے کہ نہیں تو جب میں ہی بڑا ہوں تو فیصلہ بھی مجھے ہی کرنا ہے نا۔ بے انصافی پر مبنی تقسیم کا اختیار نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس، اور یہ یاد رہے کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے باپ کی وراثت ہیں، اور ان کی وراثت میں دونوں بیٹیاں بھی ہیں۔ آپ اور دونوں بیٹیاں بھی اسی مکان سے حصہ لے لیں، دکان تو مجھ اکیلے کے نام ہو چکی۔ وہ امی کی بات سنی انسنی کر کے اٹھ جاتے۔ دکان کیسے تجھ اکیلے کے نام ہوئی؟ کس نے کی؟ کیوں کی؟ امی کے سوالوں کے جواب پٹواری، تحصیلدار، ناظم، پرانی اور نئی فائلوں کے کاغذوں کے درمیان کہیں بکھرے پڑے تھے، مگر بدلتے حالات کی سختی کے آگے ہمت نے اتنی جلدی جواب دیا کہ سر اٹھا کر سوال کرنے کا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ فاروق بھائی کی ماتھے پر چڑھی آنکھوں پر لالچ اور بیگانگی کی چربی بھی چڑھ گئی، اور وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یوں لاتعلق ہوئے جیسے کسی کو پیچھے چھوڑ کر آئے نہ ہی کسی کو پہچانتے تھے۔ چند ہی دنوں میں لوگ ان کا یہ فعل بھول کر انہیں ریل بازار والے فاروق سیٹھ کے نام سے یاد کرنے لگے تھے، اور امی داؤد کے ساتھ اس 7 مرلے کے پرانے گھر میں بدلتے وقت اور حالات کا ماتم کرنے کو اکیلی رہ گئی تھیں۔ میں نے کتنا منع کیا تھا امی، بڑی پھوپھو کے گھر رشتہ نہ کریں، پچھتائیں گی، لیکن آپ پر بیٹے کی محبت کا بھوت سوار تھا، ایک بہن کہتی۔ جادوگرنیاں ہیں دونوں ماں بیٹی، یاد نہیں ابا کی زندگی میں کیسے پھوپھو ان کا سایہ بن کر رہتی تھیں؟ مجال ہے جو گھر میں آپ کی کچھ چلنے دیں، دوسرے اظہار خیال کرتے۔ شکر کریں داؤد کی انجینئرنگ مکمل ہو گئی، ورنہ نہ جانے کیا حال ہوتا۔ پہلی کو خیال آتا 6 ماہ کے اندر ہی ان کی تمام بچتیں اور کمیٹیاں اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھیں۔ وہ امی، بہنوں اور بھائی سے کبھی بھی بہت زیادہ بے تکلف نہیں رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے ایسا لگتا ابا کی وفات نے اس کی زندگی اور شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ اس وقت کالج کا طالب علم تھا، گو وہ ابا سے بھی خاص بے تکلف نہ تھا، مگر ان کے ہونے سے اسے جو احساس تحفظ حاصل تھا وہ ان کے بعد کوئی اور نہیں دے سکا تھا۔ فاروق بھائی کفالت کرنے کے زوم میں مبتلا ہو کر اپنا قد اتنا اوپر نکال گئے کہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے کی کوشش میں ان کی گردن تھکنے لگتی۔
اسی لیے اس نے خود کو اپنی ہی ذات کے حصار میں مقید کر لیا۔ امی کا خیال تھا وہ ہمیشہ سے ہی کم گو تھا۔ اس کی اور بڑی بہنوں اور بھائی کی عمروں میں خاصا تفاوت بھی تھا، اس لیے وہ ان سے بے تکلف نہیں تھا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا وہ امی کو بتائے کہ ایسا نہیں ہے، وہ ان سب سے کھل کر ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے سب اپنی اپنی دنیا میں مگن نظر آتے تھے، جہاں اس کی دخل اندازی کی گنجائش نہیں تھی۔ اس لیے وہ ان کے دروازوں پر دستک دیے بغیر ہی لوٹ آتا تھا، مگر اس کی امی مگر اس کی زندگی امی کو ایسا کچھ بتائے بغیر اپنے کم گو تاثر کے ساتھ ہی ٹھیک گزر رہی تھی، اس لیے اس نے انہیں کبھی بتانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ داؤد، تم کوشش کرو تمہیں نوکری جلدی مل جائے۔ اب یوں ہونے لگا کہ سبھی ایک کبھی دوسری بہن اسے مشورہ دینا نہ بھولتی، مگر نوکریاں منڈی میں کھلے عام بکنے والا مال نہیں تھیں کہ جیب سے پیسہ دے کر خرید لی جاتی۔ اگر وہ ایسی جنس تھی بھی تو اس کی جیب میں ان کو خریدنے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ تمہارے بھائی جان کہتے ہیں کہ اگر نہیں مل رہی اپنے شعبے میں نوکری تو فی الحال داؤد یہی کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے، دوسری بہن مشورہ دیتی اور وہ سر ہلا دیتا۔ وہ اپنی اس کم گوئی کی وجہ سے اکثر ان کو یہ بھی بتا نہیں پاتا تھا کہ وہ نوکری کی کوشش کر رہا تھا، اور فی الحال اس نے ایک ٹیوشن اکیڈمی بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ شام کو وہاں حساب اور فزکس پڑھاتا تھا۔ وہاں سے اتنی رقم ضرور مل جاتی تھی کہ امی کا ہاتھ تنگی سے بچ جاتا، مگر کاغذ کا وہ ٹکڑا جسے ڈگری کہتے تھے ہر دم اس کی آنکھوں کے سامنے ناچتا تھا۔ اس نے بہت محنت کے بعد کاغذ کا وہ ٹکڑا حاصل کیا، اور جو کام وہ کر رہا تھا وہ تو اس کے بغیر بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس نے پہلے سے زیادہ شدت سے اپنے شعبے میں نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ ایک غیر ملکی تعمیراتی کمپنی کی طرف سے اسے انٹرویو کے لیے لاہور بلایا گیا، اور غیر متوقع طور پر تجربے اور سفارش کے نہ ہونے کے باوجود اس کا انتخاب بھی ہو گیا۔ اس کمپنی کو اس شمالی علاقے میں سڑکوں کی تعمیر کا ٹھیکہ ملا تھا۔ اس کا اس کمپنی کے ساتھ 2 سال کا معاہدہ ہوا، جو کارکردگی کی بنیاد پر توسیع بھی پا سکتا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی یہ نوکری پسند آئی تھی نہ اجنبی علاقے میں جا کر رہنے کا خیال۔ امی، یہ بنیادی تنخواہ ہے، اس میں الاؤنسز شامل کر لیں تو بہت زیادہ بن جاتی ہے، اوپر سے کام بھی میری پسند کا ہے، مجھے جانے دیں، اسی میں بہتری ہے۔ یہاں اکیڈمی میں پڑھا پڑھا کر میرا ذہن زنگ آلود ہو کر رہ جائے گا۔ وہ یہ نوکری کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور اسے امی کو ہر حال میں منانا تھا۔ اجنبی علاقہ ہے، اوپر سے کمپنی اپنے ذمہ رہائش اور کھانے کا انتظام بھی نہیں لے رہی۔ تمہیں تو گھر سے باہر کی مشکلات کا اندازہ ہی نہیں، تم کیسے رہو گے وہاں؟ امی، مشکلات میں پڑھ کر ہی میں اپنی فیلڈ میں تجربہ حاصل کرنے کے بعد آگے بڑھ پاؤں گا۔ میرے پاؤں ٹیوشنز کے کلے سے باندھ کر میری ڈگری کے پرزے پرزے مت کریں پلیز، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ جانے دیں امی، ایک بہن پھر مداخلت کو آئی۔ جتنا اسے ہم نے سب نے لاڈلا رکھا ہوا ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں کہ ایک پورا دن گزارنے کے لیے انسان کو کتنا تردد کرنا پڑتا ہے، اور یہ تو خیر سے 2 سال وہاں گزارنے جا رہا ہے۔ جانے دیں، چند ہی دنوں میں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ بہن کے الفاظ اس کے لیے وہ چیلنج بن گئے جسے ہر حال ہر قیمت پر پورا کرنے کی خاطر اب وہ اس اجنبی علاقے کے نامانوس ماحول میں اس ناقابل برداشت کمرے میں صرف ایک بستر اور رضائی کے دلخوش کن تصور کے ساتھ گزارا کر رہا تھا۔ نادر نے حسب وعدہ 3 دن کے اندر اس کے لیے ایک کمرہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اس روز دفتر سے واپسی پر نادر اسے کمرہ دکھانے لے گیا۔ یہ اس شہر کا ایک نسبتاً کھلا علاقہ تھا۔ اس محلے میں جہاں نادر اسے لے کر گیا تھا، قدیم اور جدید گھروں کا امتزاج تھا۔ کچھ گھر قدیم طرز تعمیر پر بنے تھے، اونچے گھر اور کم چوڑے ماتھے والے گھر، جبکہ کچھ گھر نئے بنے تھے، لیکن اس شہر کے لوگ خاصا کاروباری ذہن رکھتے تھے۔ کم رقبے پر ایسے گھر بناتے جس کا ایک حصہ اپنی رہائش کے لیے اور باقی کا گھر مختلف پورشنز میں تقسیم کر کے کرائے پر چڑھانے کا رواج تھا۔ اس شہر میں بہت سے کالج اور بورڈنگ اسکول اور یونیورسٹیاں تھیں۔ کہنے کو یہ چھوٹا سا شہر تھا، مگر روزگار کی خاطر قریبی چھوٹے بڑے دیہاتوں اور قصبوں سے اس شہر میں نقل مکانی کا رجحان بھی لوگوں میں پایا جاتا تھا۔
جب بھی اکثر گھر طلباء اور روزگار کی خاطر آئے ہوئے لوگوں کو کرائے پر دینے کے نظریے سے بنائے جاتے تھے۔ داؤد نے دلچسپی سے ان گھروں اور گلیوں کو دیکھا جہاں اب تک وہ رہ رہا تھا۔ یہ علاقہ اس سے بدرجہ بہتر لگ رہا تھا۔ بس بھائی جان اچھی طرح کمرہ دیکھ لیں۔ نادر ایک پرانی طرز کے بنے گھر کی دیوڑی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر بنے ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ اس سے بہتر کمرہ آپ کو مناسب کرائے میں نہیں ملے گا، اور یہ اس لیے مل گیا کہ سیزن آف ہے، نادر نے جتایا۔ ہم داؤد کمرے پر ہاتھ رکھے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کی دو دیواروں میں روشن دان بھی تھے اور کھڑکیاں بھی، اور ان کے شیشے بھی پورے تھے۔ کمرہ کشادہ تھا اور اس میں لکڑی کا ایک سنگل بیڈ بھی تھا۔ دیوار گیر الماری بھی تھی اور ایک رائٹنگ ٹیبل اور کرسی بھی موجود تھی۔ اس کے خدشات کے برعکس باتھ روم صاف اور قدرے کشادہ تھا۔ ہاں جی، پھر پسند آیا کہ نہیں؟ وہ باتھ روم کا جائزہ لینے کے بعد مڑا تو نادر نے جواب میں منتظر نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، داؤد نے سر ہلایا، لیکن یہ بتاؤ ادھر نیچے کون رہتا ہے؟ آپ خوش قسمت ہیں بھائی جان، نادر نے ہنس کر کہا۔ نیچے کا حصہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مکتب کے لیے لے رکھا ہے، اور مکتب کا دروازہ دوسری طرف کھلتا ہے۔ دیوڑی سے اوپر آنے کا راستہ بالکل الگ ہے۔ مکتب والے حصے کا دروازہ اندر سے بند رہتا ہے۔ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اوپر آنے جانے کی۔ چلو پھر تو جان چھوٹی، ورنہ میں تو مالک مکان یا کسی اور کرایہ دار کے ساتھ کے تصور سے ڈر رہا تھا۔ مجھے کسی کے ساتھ کچھ شیئر کرنے کی عادت نہیں، گھر، کمرہ، باتھ روم وغیرہ، اس نے کہا۔ عادت ڈال لے بھائی جان، نادر زور سے ہنسا۔ شادی ہو جائے گی تو بھابھی کو کیا کسی اور گھر میں رکھیں گے، اور خود کسی اور گھر میں رہیں گے؟ شادی ہوگی تو دیکھیں گے۔ وہ بھی اس جہنم سے جان چھوٹ جانے پر کئی دنوں کے بعد کھل کر ہنسا تھا۔ تم مالک مکان سے فائنل کر لو، میں سامان لے کر آتا ہوں، پھر تمہاری چپل کے ساتھ تواضع کروں گا۔ وہ مسکرایا اور نادر کی آنکھیں دکھانے پر اس نے اسے آنکھ ماری۔ کمرے سے باہر چھوٹا سا کھلا حصہ بھی تھا جہاں سورج نکلنے کی صورت میں دھوپ آنے کا امکان ہو سکتا تھا۔ یار نادر، سردیوں میں کبھی ادھر دھوپ بھی نکلتی ہے؟ اسے چھت کا کھلا حصہ دیکھ کر خیال آیا۔ نکلتی ہے بھائی جان، مگر اس میں شدت بڑی ہوتی ہے، جلد جھلسا دیتی ہے۔ نادر نے چھت کی مغربی منڈیر سے نیچے جھانکتے ہوئے کہا۔ اونچائی کا علاقہ ہے نا، سورج اور چاند دونوں سے فاصلہ میدانی علاقوں کی نسبت کم ہے۔ پھر اس نے مڑ کر داؤد کی طرف دیکھا۔ اور ہاں، گیس کا کنیکشن بھی ہے کمرے میں، میری مانے کوئی چھوٹا موٹا گیس ہیٹر خرید لیں، یا ایک گیس سٹوو خرید لیں، کھانا بھی گرم کر سکیں گے اور آگ بھی تاپ سکیں گے، سیڑھیاں اترتے ہوئے نادر نے کہا۔ مالک مکان کی بیوی نے صبح صفائی کروا دی تھی کمرے اور باتھ روم کی، لہٰذا فی الحال صفائی کا تو کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہے، بس سامان لا کر رکھ لیتے ہیں۔ ہاں، گیس اور بجلی کا بل ڈاکٹر صاحب سے شیئر کرنا ہوگا۔ شکر کریں مکتب چلاتے ہیں بس، اور مکتب کے لیے صرف ایک دو روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہوگی انہیں، یا پھر پانی کی موٹر چلاتے ہوں گے، اور ایک واٹر ٹینک موجود ہے، اور گیس کا گیزر نیچے لگا ہے۔ نادر مسلسل بول رہا تھا اور وہ سیڑھیاں اتر کر گلی کے نکڑ تک پہنچ چکے تھے۔ اس گلی میں سبزی کی ایک دکان بھی تھی اور اکا دکا اور دکانیں بھی۔ داؤد نے ان پر غور نہیں کیا۔ اس کا ذہن سامان اٹھا کر یہاں لانے کے بعد اس اذیت ناک کمرے سے ہمیشہ کے لیے نجات میں گم تھا۔ وہ ہفتے کے دن اس نئے کمرے میں منتقل ہوا تھا۔ نادر نے کمرے کو ترتیب دینے میں اس کی پوری مدد کی تھی۔ وہ اپنے گھر سے کاٹن کے پرانے پردے اٹھا لایا تھا جنہیں اس نے نائلون کی رسی میں پرو کر کھڑکیوں کے دونوں سروں پر کیل ٹھونک کر ان میں ٹانگ دیا تھا۔ داؤد کے کپڑے جو اب تک بیگ میں ٹھنسے تھے انہیں نکال کر اس نے دیوار گیر الماری کے خانوں میں سلیقے سے رکھا تھا۔ کپڑے رکھنے سے پہلے گھر سے لائے پرانے اخبار الماری کے خانوں میں بچھانا وہ نہیں بھولا تھا۔ کرسی پر رکھنے کو کور چڑھی گدی بھی وہ اپنے گھر سے اٹھا لایا تھا۔ یار تم تو بڑے سلیقے والے ہو، داؤد نے باقی کاموں سے فارغ ہو کر نادر کو اس کی کتابیں میز پر ترتیب سے لگاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ آپ کیا یاد کریں گے بھائی جان؟ اس نے کتابیں رکھنے کے بعد ہاتھ جھاڑے۔ آپ نادر کے دیس آئے اور پریشان رہے، نادر نے یہ کیسے گوارا کیا؟ یہ نادر ہی کا دل جانتا ہے۔ قسم سے کم کرائے کی تاکید نہ کرتے تو پہلے دن ہی اس کمرے میں ہوتے، اس نے جذباتی انداز میں کہا۔
नादिर की कोशिशों से कमरा बहुत बेहतर लग रहा था। सामान उठाकर इधर आते हुए वो बाजार से गैस का एक छोटा चूल्हा और रबड़ का पाइप भी लेते आए थे। नादिर ने गैस के पॉइंट के साथ पाइप जोड़कर चूल्हा चालू कर दिया था। मालिक मकान से बात करने के बाद नादिर गीजर भी चला आया था। रात तक बाथरूम का पानी गर्म हो जाने का इम्कान था। नादिर यार, बहुत मेहरबानी तुम्हारी। ज़हनी सुकून ने जिस्म को भी एक अजीब सा सुकून दिया था। ठीक कहती थी बहनें, उन्होंने वाक़ई बहुत लाड से रखा हुआ था। उसे वाक़ई कभी पता नहीं चला था कि सिर्फ़ एक पूरा दिन गुज़ारने के लिए कितना तरद्दुद करना पड़ता था। नादिर को उससे कोई गर्ज़ वाबस्ता नहीं थी। वो कंस्ट्रक्शन मटीरियल सुपरवाइज़र के पास काम करता था और दाऊद से उसकी मुलाकात इत्तफ़ाक़न साइट सर्वे के दौरान हुई थी। नादिर ने ही उसे पहला कमरा दिलवाया था और वही अब अपनी समाजी और इखलाकी इमदाद के लिए हाजिर मिजाज की वजह से उसे यहाँ पहुँचाने का ज़िम्मेदार था। अगला दिन इतवार का था, छुट्टी का दिन, जिसके लिए हफ्ते भर इंतज़ार रहता था, क्योंकि इतवार को जब तक दिल चाहे सो रहने की अय्याशी की जा सकती थी। मगर पिछला दिन मसरूफ़ गुज़रने और नए कमरे में कोई मसला ना होने के सबब वो रात भर गहरी नींद सोया रहा था। इसीलिए सुबह वक़्त पर आँख खुल गई। घंटा भर यूँ ही बिस्तर में पड़े रहने के बाद वो उठा और बाथरूम में घुस गया। पानी गर्म और साफ़ था। कई दिनों बाद उसने सुकून से शेव और गुस्ल किया। या अल्लाह! तेरी कितनी ऐसी नेमतें हैं जो आसानी से मुयस्सर हों, तो उन्हें बरतते हमें तेरा शुक्र अदा करने का ख़याल तक नहीं आता। गुस्ल करते हुए उसने कई बार सोचा था। इस गुस्ल ने कई दिनों बाद उसे ताज़ा दम और उसके ज़हन को दरपेश मसाइल की कसावतों से आज़ाद कर दिया था। वो गुनगुनाते हुए बाथरूम से निकला, कमरे के सर्द माहौल को हरारत बख्शने के लिए चूल्हा जलाया और दीवार गिर अलमारी के एक पट में जड़े आईने के सामने खड़े होकर बालों में कंघी करने लगा। अब उसे भूख लग रही थी। लो, नाश्ते के लिए कोई चीज़ ला कर रखना तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। उसे याद आया, बाहर निकलकर कुछ खाने या खाने के लिए कुछ खरीदने के इरादे से स्वेटर, जैकेट, मोटे ऊनी मोज़े पहनकर जॉगर पहनने के बाद सर पर ऊनी टोपी रखता वो कमरे से बाहर निकल आया। बाहर अभी तक अंधेरा छाया था और शदीद सर्दी का राज था। सर्दी की शिद्दत को महसूस करके उसका जिस्म कँपकँपाने लगा। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आने पर उसे लगा सारे सारे मोहल्ले पर नींद का गलबा तारी था। कहीं से किसी जानदार की हल्की सी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। कल उसने यहाँ सिर्फ एक सब्जी की दुकान ही देखी थी, जो इस वक्त बंद थी। हर सांस के साथ मुंह से धुआं उड़ाता वो जैकेट की जेब में हाथ ठोंसे आगे बढ़ा। उसे अपने अलावा कोई दूसरा जी रूह नजर नहीं आया। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी में कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था। गली के इख्तिताम पर उसे आगे बड़ी सड़क नजर आ रही थी, मगर वो अंधेरे में डूबी हुई थी। वो मायूस होकर वापस पलटने ही लगा था जब गरम ताज़ा रोटी बनने या आटे के आग पर पकाए जाने की सूंधी सूंधी खुशबू उसके नथनों से टकराई। सब्जी की दुकान के सामने किसी जगह से ही वो खुशबू आ रही थी। वो आगे बढ़ा। जर्द बल्ब की मध्यम रोशनी के नीचे वो एक खुली दुकान थी, जिसके एक तरफ छोटे से बोर्ड पर रोजीटा बेकर्स एस्टेब्लिश्ड 1971 के अल्फाज दर्ज थे। उस दुकान का कोई दाखिली दरवाज़ा नहीं था। शीशे के एक बड़े से काउंटर में बेकरी की अशिया सजी थी और एक तरफ गड़े देसी तनूर से धुआं उठ रहा था। वो बेख्तियार आगे बढ़ा। शीशे के काउंटर के पीछे एक सफ़ेद बालों वाला उधेड़ उम्र शख्स खड़ा काउंटर पर डिस्प्ले के लिए चीज़ों की तरतीब दुरुस्त करने में मसरूफ़ था। अस्सलाम वालेकुम। उसने आगे बढ़कर स्टोव पर रखे पैन को देखा, जिसमें दूध उबल रहा था। वालेकुम अस्सलाम। काउंटर के अंदर झुककर काम करता शख्स सीधा हुआ। उसने मोटे ऊनी स्वेटर पर गैलस पहन रखे थे। दाऊद को उसके गैलस देखकर हंसी आई, मगर उसने अपने चेहरे की संजीदगी को कायम रखा। नाश्ते के लिए आपके पास क्या-क्या है? उसने पूछा। सब कुछ। वो शख्स स्टोव पर उबलते दूध के करीब गया और अपने पीछे दीवार में जड़े शेल्फ में रखे मुख्तलिफ जारों में से एक छोटा जार उतार लाया। अब वो जार खोलकर उसमें से चाय की पत्ती निकालकर उबलते दूध में डाल रहा था। मसलन
پتی دودھ میں ڈالتے ہی دودھ میں سے چائے کی مہک اٹھنے لگی۔ اس مہک نے داؤد کو ایک عجیب سی زندگی بخش حرارت کا احساس دیا۔ مثلاً بریڈ، رسک، جیم، بٹر، کیک، رس، پین کیکس، بن اور تازہ گرم باقر خانی۔ اس شخص نے ناشتے کی اچھی خاصی ورائٹی اسے بتائی۔ داؤد نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے دلچسپی سے اس چھوٹی سی بیکری کا جائزہ لیا، جس کا روزیٹا بیکری والا بورڈ دھوئیں اور گرد سے میلا ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا اس چھوٹے سے علاقے میں مجھے بیکری آئٹمز کی اتنی وسیع رینج دستیاب ہو سکے گی، اس نے کہا۔ تم بالکل اجنبی چہرہ ہو، اس شخص نے چشمہ درست کرتے ہوئے داؤد کو غور سے دیکھا۔ جی، کل ہی شفٹ ہوا ہوں اس علاقے میں۔ اس شخص نے کہا۔ تمہارا لب و لہجہ بھی مقامی نہیں ہے، کہاں سے آئے ہو؟ اوکاڑا سے آیا ہوں۔ داؤد نے ایک بار پھر شیشے کے پیچھے ڈسپلے میں رکھی چیزوں کو دیکھا۔ اوہ، اوکاڑا تو بہت دور ہے، اس شخص نے کہا اور کاؤنٹر کے ساتھ آنے جانے کے لیے بنا چھوٹے سے دروازے کا پٹ کھولا۔ اندر آ جاؤ، تم تو مہمان ہو، اس نے کہا اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ داؤد اس کا شکریہ ادا کرتا اس چھوٹے سے راستے سے اندر داخل ہو گیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے تنور اور اسٹوو سے اٹھتی حرارت تھی۔ میری تازہ باقر خانی چکھو اور گرم چائے پیو، اس شخص نے کاؤنٹر کے پیچھے رکھی دو چیری کرسیوں میں سے ایک داؤد کو پیش کی اور وہ چائے کے دو بڑے مگ اٹھا لایا۔ یہ خالص ترین دودھ کی چائے ہے، اس نے کہا، اور یہ عمدہ اور خستہ ترین باقر خانی ہے جو شاید تمہیں پورے ملک میں کہیں اور دستیاب نہ ہو۔ پوچھو کیوں؟ کیوں؟ داؤد نے اس کا سوال دہرایا۔ کیونکہ پاکستان میں کسی دوسرے کے پاس ایسی باقر خانی بنانے کی ترکیب ہی موجود نہیں ہے، اس نے کہا اور قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ واہ، پھر تو میں خوش قسمت ہوں جو یہ باقر خانی کھانے یہاں چلا آیا۔ داؤد نے خلاف مزاج پہلی بار کسی اجنبی سے دوستانہ انداز میں بات کی۔ ابھی تو میں تم کو اپنی دوسری خصوصی چیزیں چکھاؤں تو تم خود کو اور بھی زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگو کہ تم کو یہاں آنے کا موقع ملا، اس نے کہا اور پہلے سے زیادہ بلند آواز میں قہقہا لگا کر ہنسنے لگا۔ او ڈیڈی، ڈونٹ بی سو لاؤڈ۔ ابا، اتنی بلند آواز میں مت ہنسو، ابھی سب لوگ سوتا پڑا ہے۔ بیکری والے کے پیچھے دیوار گیر شیلفوں میں بنے لکڑی کے ایک چھوٹے دروازے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی اور ساتھ ہی کسی نے زور سے کوئی چیز پٹکی۔ او آئی ایم سوری ڈارلنگ، بیکری والے نے کھلا منہ قابو کر کے بند کرتے ہوئے کہا، لیکن صبح کے 9 بجنے والے ہیں، سارے لوگ ابھی تک سوتے پڑے رہے تو میرا کیا قصور کہ میں کھل کے ہنس بھی نہ سکوں، وہ بولا۔ دوسروں کا نیند حرام کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اس لیے۔ پیچھے سے آواز آئی اور ساتھ ہی ایک ہاتھ دروازے سے باہر آیا جس میں گندھے آٹے کی پرات تھی۔ لو، یہ ڈو پکڑو اور مزید باقر خانیاں تیار کرنی شروع کر دو، کسٹمرز کے آنے کا ٹائم ہونے کو ہے، تحکمانہ انداز میں کہا گیا۔ داؤد باقر خانی ہاتھ میں پکڑے پوری کھلی آنکھوں سے اس بازو کو دیکھ رہا تھا جس پر سرخ اور سبز ڈبی دار نمونے کے سویٹر کا آستین چڑھا تھا۔ آستین جہاں ختم ہو رہی تھی اس سے آگے بازو کے ذرا سے خالی حصے میں دودھیا شفاف رنگت کی جلد تھی۔ بٹر کا برتن دینا تو بھول گئی تم، پروسیس بھی کیا کیا بٹر کے نہیں؟ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ میں نے نہیں کیا ہوگا؟ ایک اور برتن پکڑے ہاتھ باہر آیا۔ نہیں، میں نہیں سوچ سکتا کیونکہ بٹر پروسیس کرنا پاکستان کے سب سے ماہر بٹر پروسیسر زینا وقار کی ذمہ داری ہے۔ بیکری والا ایک بار پھر قہقہا لگا کر ہنسنا چاہتا تھا مگر پھر شاید اسے کچھ دیر پہلے کی وارننگ یاد آ گئی، سو وہ منہ بند کرتا ہوا مڑ گیا۔ ارے مسٹر، تمہاری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور باقر خانی بھی، اس نے داؤد کو حیرت سے دیکھتے دیکھا تو بولا، اور ٹھنڈی ہو کر تو اس باقر خانے کی ساری خستگی اور مزہ ختم ہو جائے گا۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ داؤد نے سر ہلایا اور باقر خانی توڑ کر کھانے لگا۔ باقر خانی واقعی عمدہ اور لذیذ تھی۔ اس نے اپنے گھر میں باقر خانی کبھی نہیں کھائی تھی، البتہ اس کا نام ضرور سنا تھا اور کہیں دیکھی بھی تھی، مگر روزیٹا بیکرز قائم شدہ 1971 کی وہ باقر خانی کھانا یقیناً ایک لذیذ تجربہ تھا۔
میرا خیال نہیں تھا کہ اس شہر کے اس چھوٹے سے علاقے کی ایک اندرونی گلی میں مجھے ایک اچھی بیکری دستیاب ہو جائے گی۔ چائے پینے کے دوران اس نے محض تعلق بڑھانے کی خاطر بیکری والے کی تعریف کی۔ میرے بھائی نے یہ بیکری 1971 میں جب یہاں بنائی تھی، اس وقت یہ شہر کا سب سے آباد اور جدید علاقہ تھا۔ میرا بھائی کئی سال ڈنمارک میں رہ کر آیا تھا۔ اس نے وہیں پر بیکنگ سیکھی تھی۔ ہمارا باپ دادا بھی یہی کام کرتا تھا۔ جب انگریز یہاں رہتا تھا، یہ علاقہ انگریزوں کی چھاؤنی تھی اور افسروں کو بریڈ اینڈ کیک کی سپلائی میرے دادا کی بیکری سے ہوا کرتی تھی۔ جب زمانہ اور وقت آگے بڑھا تو میرے بڑے بھائی نے روایتی بیکنگ اور نان روٹی سے آگے کچھ اور سیکھنے کا اور کرنے کا سوچا۔ پھر وہ ہالینڈ چلا گیا اور جب وہاں سے لوٹا تو اس کے پاس بیکنگ کے مختلف کورسز کے سرٹیفکیٹس تھے اور وہاں کی بڑی بیکریز میں کام کرنے کا تجربہ بھی۔ وہ اپنے ساتھ کمرشل اوون بھی لایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس قسم کے مولڈز تھے اور بے شمار تراکیب۔ ہم نے نئے عزم اور نئے سرے سے کام جمایا۔ اس وقت ہمارا کاروبار خوب چلا، لیکن پھر بھائی کی اچانک وفات، شہر کی توسیع اور بڑے بڑے ناموں والی بیکریوں کی شاخوں کی آمد نے ہمیں دور پھینک دیا۔ ہم پیچھے رہ گئے اور کسٹمر آگے بڑھ گیا۔ بڑے میاں کو بات سنانے کا فن خوب آتا تھا۔ تم صرف باتیں ہی کرتے رہو گے ڈیڈی، یا پھر کوئی کام بھی کرو گے؟ اندر سے ڈپٹ کر کوئی بولا۔ ذرا دھیان سے سنو، باقر خانی زیادہ آنچ پکڑ رہی ہے، اس کی خبر لو۔ زیادہ سرخ ہو گئی تو سمجھو 3,000 کا پٹڑا ہو گیا۔ کل والے 2,500 کا پٹڑا بھی شامل کر لینا اس میں۔ جمع تفریق کر کے جواب نکال لینا کہ تم کتنے بوڑھے ہو چکے ہو۔ بڑے میاں اندر سے آتی ڈپٹ سن کر تیزی سے تندور کی طرف لپکے اور لوہے کی 2 سلاخیں پکڑ کر سرعت سے باقر خانیاں نکال کر تندور پر رکھی پڑی چنگیر میں رکھنے لگے۔ اور داؤد کچھ دیر پہلے سنی پہیلی پر غور کرنے لگا۔ 3,000 اور 2,500 کے نقصان کی جمع تفریق سے بڑے میاں کی عمر کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ اس نے اٹھتے ہوئے سوچا اور جیب سے والیٹ نکال کر بیکری والے سے ناشتے کی قیمت پوچھنے لگا۔ آج کا ناشتہ کمپلیمنٹری ہے، بیکری والے نے ایک گرم باقر خانی ہاتھ میں پکڑ کر آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے اسے غور سے دیکھنے کے بعد کہا۔ تم اس جگہ نئے آئے ہو، نیا آیا مہمان ہوتا ہے، لہٰذا مہمان کے لیے ناشتہ کمپلیمنٹری تھا۔ کل آؤ گے اگر تو قیمت ادا کرنی ہوگی۔ چاہتے ہوئے بھی داؤد اصرار نہیں کر پایا۔ اس محلے میں ایسی بیکری اور ایسا بیکر موجود ہونا ایسا ہی تھا جیسے وہ کوئی انگلش کنٹری سائیڈ اسٹوری پڑھ رہا ہو یا پھر ایسی ہی کوئی فلم دیکھ رہا ہو۔ بیکری کی ظاہری حالت، بڑے میاں جن کا نام سلمان انور تھا کا حلیہ اور اس یخ بستہ صبح میں ملنے والا باقر خانی اور چائے کا وہ ناشتہ، سب کسی ایسی فلم کا سین لگ رہے تھے جیسے وہ کنٹری سائیڈ کا مسافر تھا اور اسے راستے میں چھوٹی موٹی فارمنگ کے ساتھ ساتھ بیکری آئٹمز تیار کرنے والا وہ خاندان مل گیا ہو۔ روزیٹا بیکرز سے ناشتہ کرنے کے بعد وہ کئی دنوں کے بعد مسرور اور ہلکے دل کے ساتھ دل میں ایک پسندیدہ گانا گنگناتا واپس آیا تھا۔ اس نئی جگہ، نئے محلے اور نئے کمرے سے اس کی پہلی ملاقات بہت اچھی رہی تھی۔